السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھتے ہیں رضائے حق چینل اور آپ کے سامنے پیش ہے دینی تعلیمات۔ آج ہم اور آپ بات کریں گے کہ اللہ کے رسول نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر رب قدیر اپنے تمام علم اور کمالات کے دروازے کو کھول دیا۔ اللہ نے آپ کو تمام وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ علمکم ما لم تکونوا تعلم، آپ کے رب نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ الرحمن علم القرآن، کہ خالق کائنات نے آپ کو قرآن سکھایا، اور قرآن جو سمست کائنات کو گھیرا ہوا ہے، جو پوری کائنات کا علم اپنے اندر رکھتا ہے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن جو صرف لفظ معنی میں قرآن نہیں بلکہ ہدایت، ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، وہ شافی ہے انسانوں کے لیے، شفا قرآن میں ہے۔ قرآن انسان کی رہنمائی کے لیے ہے، قرآن انسان کو درس نوعیت کے لیے دیا ہے۔ قرآن میں حضرت آدم سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ سے لے کر حضور پیغمبر آخر الزماں علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور وہاں سے لے کر کے اب تک، اور اب سے لے کر کل قیامت تک آنے والے تمام حادثات کو اور تمام واقعات کو گھیرے ہوئے ہے۔ علم نجوم، علم فلسفہ، علم سائنس، علم جغرافیہ اور علم نحو، ہر علم کو قرآن کے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ رب قدیر کا خود قول ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرنا چاہو تو تم ہرگز ایسا نہیں بنا سکتے ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهَا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس قرآن کے مثل کوئی صورت لا کے دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا تمہارے جتنے معین و مددگار ہے، تمہارے اقابر، مبلغ، مفسر، فصیح و بلیغ، سائنسداں، انجینئر، جو بھی ہے تم میں جو علم اور نالج کے دھنی ہے، جسے تم اپنے اوپر گیانی مانتے ہو، فَادْعُوا، تو سب کو بلا دو، سب کو دعوت دو، مِن دون اللہ، اللہ کے سوا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرنا بھی چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ قرآن جو نوع انسانیت کے لیے کھلا ہوا چیلنج ہے، جو قرآن میں ذرہ برابر شک کرتا ہے، اس کے لیے قرآن کھلا چیلنج دے رہا ہے۔ اب وہ قرآن کیا کہتا ہے رسول ہاشمی کے بارے میں کہ علمکم ما لم تکونوا تعلم، کہ آپ کا رب نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان والشمس والقمر بحسبان، کہ وہ رحمان جنہوں نے آپ کو سکھایا قرآن، اور قرآن سمست علم کو گھیرا ہوا۔ اب بھی اگر کوئی لوگ حضور کے علم غیب پر شک کرے اور یہ احتمال رکھے کہ حضور عالم نہیں تھے، حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، یا بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور لکھنے نہیں جانتے تھے، ارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دنیا والوں کہ وہ رسول کائنات جسے خالق کائنات نے کل جہان کا مالک بنایا ہو، جسے رب قدیر نے قرآن جیسی فصیح اور بلیغ آیات سے نوازا ہو، صفات سے نوازا ہو، کتاب دیا ہو، وہ جس کا کوئی مثل نہیں، وہ بھلا دنیاوی علم سے کیا اور دنیاوی کتابت سے کیا ناواقفیت ہوں گے؟ مگر ایک بات حقیقی ہے کہ حضور نے کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے، اپنے
کتابت نہ فرمائی، ان کی بھی ایک وجہ تھی۔ بہت سارے لوگ اس وقت یہ کہہ رہے تھے جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ قرآن مقدس کو اپنی طرف سے گڑھ کر بیان کر رہا ہے، اس لیے تو رسول کائنات پر رب قدیر نے آیت نازل فرمایا تھا کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے تو تم میں سے جو بھی فصحاء بلغاء اور تمہیں زیادہ عقل مند نظر آتا ہے سب کو جمع کرو اور قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر پیش کرو، دکھاؤ، کوئی آیات بنا کر کے دکھاؤ۔ اگر حضور اپنے ہاتھوں سے لکھتے تو اس وقت وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن انسانی کتاب ہے، اس وقت ان کو ایک بولنے کا موقع مل جاتا کہ ہاں حضور پڑھنے جانتے تھے، لکھنے جانتے تھے، وہ تو خود اپنے من سے یہ قرآن کو گڑھا ہے۔ اس لیے یہ کمال حسن ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی کسی استاذ اور کسی معلم سے علم حاصل نہ کیا، اور پوری دنیا پہ جب قرآن کے آیات کو پیش کیا تو ہر کوئی یہ ماننے کو مجبور ہو گیا کہ ہاں وہ رسول کائنات، وہ محبوب دو جہاں، وہ فخر معجزات جن پر کے قرآن مقدس نازل ہوا ہے، وہ کبھی کسی کا شاگرد نہ بنا، وہ کبھی کسی کے زیر نگی نہ پڑھا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب وہ واقعات بیان کرتے تھے حابل اور قابل کے، جب وہ واقعات بیان کرتے تھے یوسف کے، جب وہ واقعات بیان کرتے تھے، آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے سورہ مریم کے، سورہ ہود کے، سورہ نوح کے، سورہ یوسف کے، بنی اسرائیل کے، برادران ملت اسلامیہ، تو اس وقت وہ لوگ جو یہ سوچتے تھے کہ یہ قرآن مقدس انسانی کلام ہے، ان کے عقل اور حیرت زدہ ہو جاتا تھا، عقل محو ہو جاتا تھا، اور کہنے لگتا تھا یہ محمد جو کبھی کسی درسگاہ میں نہ گیا، یہ محمد جو کبھی کسی کے شاگرد میں شامل نہ ہوا، آخر انہیں یہ علم آیا کہاں سے؟ یہ ہمارے پیغمبر موسیٰ کے بارے میں کہاں سے جانتا ہے؟ یہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ کے بارے میں کہاں سے جانتا ہے؟ یہ ہمارے پیغمبر کے ماں حضرت مریم کے بارے میں کہاں سے جانتا ہے؟ یہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کو کہاں سے جانتا ہے؟ یہ ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم یوسف کو کہاں سے جانتا ہے؟ پھر ان لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور ہونا پڑا کہ ہاں یہ قرآن مقدس کوئی انسانی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا کا عطا کیا ہوا علم ہے جو محمد کو مل رہا ہے۔ خدا دینے والا ہے، محمد لینے والا ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں جو یہ کہہ سکے کہ یہ قرآن انسانی کلام ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، بس یہی وجہ تھا کہ حضور کائنات فخر معجزات عالم بے کر کے پناہ گے، وہ عالم وہ جید، وہ جو تمام کائنات کو اپنے علم کے اندر گھیرا ہوا ہے، اپنے علم کے اندر سمیٹا ہوا ہے، وہ رسول کائنات جو فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے کہ کوئی اپنے ہتھیلی پر رائے کے دانہ کو دیکھ رہا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ رسول کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم پر آج یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پڑھا ہوا نہیں ہے، حضور لکھنے نہیں جانتے تھے۔ ارے آپ کو معلوم نہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تھے، اور آپ جب بیمار ہو گئے، آپ کے آخری عمر ہوا، آپ نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ میرے بعد کون خلیفہ بنے گا، لاؤ میں لکھ دوں تاکہ تم میں کوئی فتن و فساد برپا نہ ہو۔ مگر اس وقت رسول کائنات کو کسی صحابہ نے کوئی کتابت کی شے نہ دیا، اور نہ دینے کی بھی ایک علم تھا، وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھا کہ اگر حضور رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے ہاتھوں سے لکھ دیے ہوتے تو اہل دنیا کہتا کہ رسول کائنات کی قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر اب اگر کوئی نقش و گما بھی کرتا ہے حضور سرور کائنات فخر معجزات عالم دو جہاں کے بارے میں کہ حضور پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے، تو ان سے کہہ دینا ارے تم سے بڑا جاہل ہے کون جو آنکھ رہتے ہوئے بھی اندھا ہو، وہ جسے خالق کائنات نے پڑھایا ہو، وہ جن کے
तलवे मुबारक पर जिब्राइल अपने कदम को रग रहा हो। वो जिब्राइल जब आयत लेके आया था सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की, तो उस वक्त हज़रत जिब्राइल पैगंबर आखिर ज़मां के सीने को चमेटा था और अपने आप के से उन्हें जकड़ा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात फरमाते हैं कि जब जिब्राइल आकर मुझे दबाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी दाएं पसली बाएं पसली के तरफ चला गया और बाएं पसली दाएं पसली के तरफ चला गया। बाद लोग ये भी कहने पे मजबूर हो गया कि हुजूर के उस्ताद तो जिब्राइल है। तो इस बात को खत्म करने के लिए, ताकि अहले दुनिया जान ले कि महबूब कायनात का मुअल्लिम सिर्फ खुदा है, उनके अलावा कोई उनका उस्ताद कोई मुअल्लिम नहीं। मिअराज की रात जब जिब्राइल आए, हुजूर उम्मे हानी के घर आराम फरमाते, जिब्राइल को रब्बे कदीर हुक्म देता है, ए जिब्राइल तो अपनी काखुरी पेशानी को हुजूर नबी करीम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के एड़ियों पे रख लो, ताकि वो तेरी ठंडक पाके बेदार हो जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये अहले दुनिया के लिए दर्स है कि हुजूर कायनात जिब्राइल के लाए हुए जिब्राइल के तरफ से लाने के एक ज़राए जो रसूल कायनात को खालिक कायनात से मिला, सिर्फ एक जरिया था। न जिब्राइल हुजूर के मुअल्लिम थे, न जिब्राइल हुजूर के उस्ताद थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो तो सिर्फ एक डाकिया का काम करते थे, वो सिर्फ इरसाल के दरमियान लाने जाने के काम करने वाले हजरत जिब्राइल थे। इसलिए अहले दुनिया अगर ये शक व गुमा में हो कि रसूल कायनात जिब्राइल से भी कम इल्म वाले हैं, तो वो जान ले कि रसूल कायनात को रब्बे कदीर ने आलिम बनाया और ऐसा इल्म अता फरमाया जो कि जिब्राइल को भी न मालूम था। अब कहे कि जिब्राइल को ऐसी कौन सा इल्म था जो मालूम न था, तो आज भी कुरान मुक़द्दस अल्फाज मुक़त्तिआत को बभंगे दलहन ऐलान करके कहता है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल अलिफ लाम मीम नून क़ाफ ऐन स्वाद हा काफ ऐन स्वाद हा अलिफ लाम वा। ये मुक़त्तिआत ऐसे हर्फ है जो खालिक कायनात ने अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा को दिया। और क्या दिया और अहमद मुस्तफ़ा ने क्या लिया, सिर्फ देने वाली जात जानता है या लेने वाला जात जानता है। यहाँ तक के लाने वाले जिब्राइल को भी न मालूम कि ये अलिफ लाम मीम अलिफ लाम वा नून क़ाफ ऐन स्वाद यासीन हा मीम है क्या। फिर भी अगर कोई ये शक व गुमा में है तो उन पे लानत है और खुदा की मार है, ये रजा जोई की मार है कि मार वार वार से पार है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मुअज्जज़ात के इश्क में मशगूल हो जाना है और उसके इश्क में फना हो जाना है और अहले दुनिया से सिर्फ इतना कहना है कि या रसूलल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं तो दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं तो दुनिया से मुसलमान गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करना ना भूले। हक है हक, ये है रज़ाए हक की सदाए हक, रहना हमेशा तुम कायम।